اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی جی، آج سورہ بقرہ کی آیات ہیں جی 17 تا 20، ٹھیک ہے جی، جس میں قرآن نے وہ انسانی معاشرے میں خیر و شر کا جو اختلاط ہے مخلوط ہوتی ہیں، اور جو ہے پھر انسان عقل و بصیرت کی روح سے خیر اور شر کو الگ کرتا ہے، تو اس کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ بہت ہی اہم ٹاپک تھا، تو اس لیے میں وہ آیات پڑھ دیتا ہوں جی آپ کو جی، یہ 17 سے 20۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ ذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ چیز ہے اصل میں، لیکن اس سے پہلے جو ہے جو ضروری چیز ہے جی، وہ گوش گزار لانا چاہتا ہوں میں آپ کے لیے کہ قرآن کو جو ہے 3 شقوں میں تقسیم کیا ہے جی، ٹھیک ہے، ہاں، انسانوں کو 3 شقوں میں ہے، پھر بعد میں ان کو 2 شقوں میں ہو جاتا ہے، لیکن ان 3 شقوں پہ روشنی ڈالنی بہت ضروری ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں، پھر اس کے عملی پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، یہ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون جی، 2/5، ٹھیک ہے، ان کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یبصرون جی، لا یؤمنون جی، یہ 2/6 آیت ہے، ٹھیک ہے، جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، دوسرا گروہ سامنے آ گیا جی۔ اب یہ تیسرا گروہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یہ 2/8 ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی، یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں منافقوں کی جماعت کے متعلق کی آیت ہے، ٹھیک ہے، ہاں، جس طرح، ٹھیک ہے، یہ اب یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب دیکھیے فعل کا صیغہ ہے یہاں بھی، ہاں، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا، زبانی کلامی کہتے ہیں، پریکٹیکلی نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ہم سب، میں بھی شامل ہوں جو، ہاں، یا یہ جو ورب ہے نا، فعل کا صیغہ ہے مومن، یار جب کچھ کریں گے تو مومن کہلائیں گے۔ یہ من یقولو میں بھی نہیں آتے بعض لوگ تو زبانی کلمہ پڑھ کر اسلام بس قبول کیا، ٹھیک ہے، یہ ہے من یقول میں زبان سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ تو کچھ کرنے کی بات ہے یار، وما ہم بمؤمنین قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو انسان کو مومن کہلانے کی منزل تک پہنچنے کے لیے کئی کلٹن منازل سے گزرنا پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ زبانی کہہ دی اشہد اللہ الہ الا و اشہد ان محمد عبدہ رسول، یہ تو ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت میں نے بار بار کہا نا کہ 49/14 کی وہ اعراب کے بارے میں کہا، وہ انہی میں سے تھے، قالت الاعراب آمنا، ٹھیک ہے، تو کہا گیا یہ قولوا اسلمنا، ٹھیک ہے، ان سے کہا گیا وَلَمَّ يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایمان ابھی تک دل کی گہرائیوں میں نہیں آیا تھا۔ مومن کی پہچان کیا ہے یار؟ وہ اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتِكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
یہ 49/14، ٹھیک ہے۔ اگر اس پروگرام کے مطابق عمل پیرا ہوتے جاؤ گے تو جو کچھ بھی کرو گے اس کے بعد کسی قسم کی کمی بیشی تمہارے اعمال میں نہیں کرے گی، وہ ہوگی۔ دوسری آیت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، 49/15۔ ہاں، یامنوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، 49/15۔ دیکھ رہے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا ایمان، ٹھیک ہے جی۔ کوئی شخص مسلمان ہو یا مومن، اس کے لیے قرآنی ضابط حیات کی جو صداقتیں ہیں، ایمان لانا لازم و ملزوم ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ کرنے کے بعد جی یہ اس پہ ہم آئیں گے جی، ٹھیک ہے۔ قرآن نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے نا، یعنی گروہ وہ جو دل کے پورے خلوص سے قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھے اور اس کے بعد اپنا سب مال و متاع جب اللہ کی راہ میں یہ دے دے، ٹھیک ہے۔ یہ متقین کا گروہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جو ان قوانین کا صداقت سے دل سے یقین نہیں رکھتا اور اپنی مفاد پرستیوں اور مسلک دینیوں کے پیش نظر صرف زبانی کلامی اقرار کرتا ہے۔ اگر ان صداقتوں پر یقین بھی رکھتا ہے مگر عمل جو ہے اس کا ان کے مطابق نہیں ہوتا، عملاً ان کی تکذیب کرتا ہے، یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو کھلے بند و تردید کرتا ہے۔ ہاں، یہ تینوں گروہ ہیں۔ اصل میں غور کری قرآن پہ تو حقیقت میں 2 گروہ رہ جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، دوسرا وہ جو ان کے خلاف، ٹھیک ہے۔ قرآن نے جو ہے نا دیگر مقامات پر بھی ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے جی۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، 18/29، ٹھیک ہے۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے۔ یہ 18ویں آیت، 17ویں اور 18ویں 2 آیت میں نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن جو ہے وہ فزیکل لاز جو ہیں اس کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا کیا ہے، ان کے خلاف جانا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 گروہوں کو سامنے ہم رکھیں گے۔ ایک تو اللہ کی فزیکل لاز چل رہے ہیں، سارا سلسلہ جو ہے کائنات کا چل رہا ہے، اس میں آگ حرارت دیتی ہے، پانی پیاس بجھ جاتا ہے، ان قوانین کی اطاعت ضروری، لیکن ان کی اطاعت یا ان کی مخالفت کا تعلق انسان کی جو فزیکل سیلف ہے اس سے ہے۔ یہ پیاس بجھا، ان قوانین کی اطاعت بھی اس طرح کی جاتی ہے، ان کے نتائج بھی جو ہے طبی طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان قوانین میں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگ جو ہے تو عبداللہ کے پانی کو بھی اس طرح گرم کرتی ہے جس طرح کسی ہندو کے پانی کو، وہ کبھی اس میں جو ہے فرق نہیں کرتی، یہ نہیں دیکھتی کہ کون گرم کروا رہا ہے۔ سنکھیا اللہ کے جو مقرب ترین بندے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیتا ہے جیسے جو ہے اس کی بدترین مخلوق فاسقین اور گناہ گاروں کو، تو کوئی فرق نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام تک بھی خود قرآن کی تصریح کے مطابق اس طرح سے تبھی موت مر جاتے ہیں جس طرح دوسرے انسان، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تبھی قوانین کے تابع وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جہاں تک تبھی قوانین کی اطاعت کا تعلق ہے تو قرآن جو اللہ جو ہے مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ جہان سائی ہے، عمل ہے یار، اس میں جو کوشش اور محنت کرے گا تبھی قوانین کے مطابق اس کے نتائج مرتب ہوں گے، اس کی محنتوں کا محاصل مل جائے گا۔ جو بھی زمین میں قاعدے کے مطابق ہل چلائے گا، اسے سنوارے گا، کھاد ڈالے گا، بیج ڈالے گا، سیرابی کرے گا، رکھوالی کرے گا، اس کی فصل پک جائے گی۔ اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی کوششیں رائے گاہ چلی جائیں، چاہے وہ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، گناہ گار ہو یا متقی، ٹھیک ہے۔ ان میں یہ قانون کوئی فرق نہیں کرتا، یہ بات بالکل برابر ہے دونوں کی۔ اب فرق جہاں پڑتا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ انسانی زندگی جو طبی قوانین انسانیت کی اقدار میں یہ نشاندہی قرآن کر رہا ہے، اصل جس سے ریئل سیلف جہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو فزیکل سیلف ہے، سمجھانے کی خاطر ان چیزوں کو الگ کرنا پڑتا ہے، اس لیے جو زندگی تو اصل میں انڈیویزیبل ہے یار، ہاں، یہاں طبی قوانین
نہیں ان کے علاوہ کچھ اور قوانین ہیں جن کے مطابق زندگی آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مثلا گھی انسان کو تقویت دیتا ہے، بازار سے خرید کر لائیں، چوری کا ہو یا پیسے دے کے لیں بازار سے، یہ تبھی زندگی پر گھی کا اثر ایک جیسا ہوگا۔ لیکن انسان کی جو انسانی زندگی، ریئل سیلف، جس کو قرآن نفس کہتا ہے، انڈیویجویلٹی ہے، اس پر اس کا اثر مختلف ہوگا۔ دیانتداری سے جو رزق حلال ہوگا طبی طور پر تو اس کو وہی اثر ہوگا، جو انسانیت کی زندگی ہے اس پہ اس کا اثر اور ہوگا، اور رزق حرام کا اثر اور ہوگا۔ اصل میں یہ چونکہ فرق محسوس اور مشہود طور پر کہیں نظر ہی نہیں آتا، بلکہ رزق حرام والے تو پنپ رہے ہیں اور رزق حلال کی زندگی والے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں تک طبی زندگی کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرق کیا ہے؟ انسان کی انسانیت کی زندگی میں، اور یہ ہے مقام جہاں سے دین، وحی اور یہ پرمنٹ ویلیوز جو ہیں، ایمان اور اللہ کا قانون مکافات، لا آف ریکوٹل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ضرورت یہاں آ کر پڑتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ رزق حلال اور رزق حرام سے ایک فرد کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ قومیں طبی زندگی کے مطابق فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لے تو ان کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے، انہیں کامیابی ملے گی، پراسپیرٹی ملے گی، اور جو قوم ایسا نہیں کرے گی انہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اب یہ تیسرا گروہ آتا ہے جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پراسپیرٹی دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی ان قوتوں کے محصل کو اللہ کی دی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق صرف کرتا ہے، تو وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہاں، قرآن کی جو اقدار کا جو محصل ہے وہ ہمیشہ سدا بہار اور ثمر بہار ہوتا ہے۔ یہاں ان دونوں کو اقوام میں ایک امتیازی خط ہوگا، وہ یہ کہ وہ قوم جو دنیاوی مفادات حاصل کرتی ہے، اپنی منشا کے مطابق خرچ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو انسانی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور ان کی ساری ترقیاں اور یہ شان و شوکت یہ عارضی ہوتی ہے۔ یہ جلدی سے بھڑک اٹھنے والی آگ ہے، یہ چیز جلدی سے ختم ہو جانے والی، لیکن اگر انہی چیزوں کو مستقل اقدار کے مطابق صرف کیا جائے تو پھر یہ جو وہ درخشندہ ہوتی ہے، جو جو آگے بڑھتی ہے تو اس کی روشنی تیز تر ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد چونکہ مضبوط ہوتی ہے۔ کیوں؟ کشجرتن طیبتن اصلها ثابت فروع فی السماء، 14/24، اس شجر طیب کی طرح جس کی جڑیں پاتال میں ہو، جس کی شاخ فضا کی اوپر چھو رہی ہوں۔ اکلوہا دائم، 13/35۔ اقبال کہتے ہیں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا، وہ ہر موسم میں اپنا پھل دینے والا نظریہ زندگی، ٹھیک ہے، قوموں کی عروج و زوال اور حیات و ممات کا اقراص اس کے اندر پنہاں ہے۔ ان اقدار کے مطابق جو زندگی بسر کرتے ہیں، فطرت کی قوتوں کو صرف میں لانے سے کیفیت کیا ہو جاتی ہے ان کی، یہ ہے چیز، ٹھیک ہے۔ جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہ کرے تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ان اقدار کے مطابق خرچ کرے۔ کفر یا دین کی زندگی جو ہے تو انسان اگر کہیں جنگل میں جا کر بستا ہے تو اس کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا دار ہے یا گناہ گار ہے یا دیندار ہے، ٹھیک ہے۔ سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب انسان کا معاملہ دوسرے سے پڑے۔ اس طرح سے جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کی زندگی دین کے مطابق ہے یا دین کے خلاف ہے، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ دین کے مطابق زندگی کے معنی کیا ہیں یہ بار بار میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان کا جو محصل ہے اس کو اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرنا، اور وہ جو انہیں مسخر ہی نہ کرے، اس کے پاس اس کا محاصل ہی نہ ہو، تو پھر اقدار کے مطابق صرف کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ننگی کیا نہائے گی کیا نہ چھوڑے گی، دیکھنا فطرت کی قوتوں کے طریقے استعمال پر یاد ہے کہ کفر اور ایمان کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ قرآن کی بڑی بنیادی شک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد
یہ قوم انہیں اپنے مفاد کے لیے صرف کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، ان کا نظام بھی ان کو پھل دے گا، کیونکہ طبی طور پر انہوں نے مسخر کیا ہے، طبی طور پر ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ شعلہ مستعجل ہوگا، اس میں قیام و دوام نہیں ہوگا۔ جو دوسری قوم ہے وہ ان قوتوں کو مسخر کرتی ہے، اس کے محصل کو مستقل اقدار خداوندی کے مطابق فی سبیل اللہ کی بہبود کے لیے صرف کرتی ہے۔ وہ پہلی قوم صرف کرتی ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے۔ یہ دوسری جماعت صرف کرتی ہے مین کائنڈ کی بہبود کے لیے۔ یہ ہے فرق اقدار خداوندی کے مطابق۔ ان کے خلاف سر کرنے میں یہ جو نظام ہے، جو ان اقدار کو اس طرح سے صرف کرتا ہے، یہ نظام ہے جو انسانیت میں فساد کی جگہ اصلاح پیدا کرتا ہے۔ پورے نو انسانی کی بہبود اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ خود زندگی کا معیار بلند ہوتا جاتا ہے، انسانیت کا شرف بلند ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ کاروان انسانیت جو ہے میں حاصل کل جو ہے ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چڑھتا جاتا ہے۔ یہ ہے کفر اور ایمان کا بنیادی فرق، مومن اور کافر کی جماعت کی زندگی کا فرق۔ یہی دو گروہ ہیں، یہ ہے جو قرآن ہمارے سامنے آیا تھا۔ وہ تین گروہ تھے نا جو بتائیں، سمٹا کے یہ دو گروہ آگے۔ قرآن اب یہ جو ہے نا مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں ایبسٹریکٹ ٹروتس، بسیط حقائق ہوتے ہیں جو غیر محسوس ہوں، تو ان کو محسوس مثالوں کے ذریعے سامنے لاتا ہے۔ یہ بڑی برجستہ ہوتی ہیں، نہایت عمدہ طریقے سے محسوس طریقے پہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ گروہ تھا ایک جس کی مثال یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو بتایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ 2/16۔ یہ گروہ جس نے صحیح راستے کو بیچ دیا، غلط راستہ لے لی۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ، فما ربحت تجارتہم۔ یہ جو کاروبار تھا شروع میں تو اسے بڑا نفع دیا، لیکن لانگ رن میں آخر العمر جو ہے بڑا گھاٹا رہا۔ غلط راستے پر چلنے والا کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ میکاویلین تصور زندگی جو ہے آتا ہے، مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈز اچیوڈ۔ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو، اگر مقصد حاصل ہو جائے تو جائز ہے طریقہ۔ قرآن کی روح سے بنیادی طور پر یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ غلط راستہ صحیح منزل پر پہنچا ہی نہیں سکتا، اس لیے یہاں مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے، مقصد کے اصول کے ذرائع بھی صحیح۔ اگر ذرائع غلط ہوں تو آپ کبھی بھی صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ کہا ہے فما ربحت تجارتہم۔ یہ ہے قرآن جو اس مجرد حقیقت کو محسوس مثال سے بتا رہا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ جنگل کی تنہائی، تاریک رات، دور کہیں روشنی نہیں، تنہا جانے والا مسافر، صحیح راستے کا بھی پتہ نہیں، تھوڑی سی خس و خاشاک لے کے آگ جلاتا ہے، چند قدم تک تو روشنی ہو جاتی ہے، اس کے بعد خس و خاشاک کی آگ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ جب آگ بجھتی ہے تو جتنا اندھیرا پہلے تھا اس سے بھی روشنی کے بعد اندھیری کی ایک اور تہ چڑھ جاتی ہے۔ روشنی میں بیٹھے ہوئے اگر اندھیرا ہو جائے تو دیکھیے بڑا ہی گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ جب ذرا روشنی ہوتی تو ہر ایک کو نظر آتا تھا، ہاں، کہ اس کا راستہ روشن ہو گیا۔ دنیا اس فریب میں آ جاتی ہے کہ راستہ روشن ہو گیا۔ اس دنیا کو چاہیے کہ تھوڑا سا انتظار کر کے دیکھے کہ یہ روشنی کتنے دن تک رہتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں جو ہی وہ روشنی بجھی وہ تاریکی کے اندر آ گئی۔ یہ دیکھ رہے ہیں قرآن جو ہے یہ مائیت سے کام لیتا ہے، سجسٹونیس ایک ٹرم ہے عربی لٹریچر کی جی، ٹھیک ہے جی، وہ فل ان دا بلینکس بھرنے ہوتے ہیں ہم نے خود جی۔ اب یہاں ظلمات کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یا ظلمت ہو یا ظلمت ہو، واحد ہے اور اس کی یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تاریکی کو کہتے ہیں، ہر تاریکی کو نہیں، یاد رکھیے یہ فرق مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ عربی مبین قریش ڈائلیکٹ میں نازل ہوا ہے قرآن۔ ظلمات وہ جگہ جہاں روشنی ہونی چاہیے لیکن روشنی نہ ہو، جہاں روشنی ہونی نہیں چاہیے وہاں روشنی نہیں ہے تو اس کو یہ ظلمات نہیں کہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جمع کی صیغے میں استعمال ہوا ہے ظلمات ہر جگہ۔
اس کے مقابلے میں نور یا ضیاء جی وہ جو ہے تو واحد کی صیغے میں، کیونکہ تاریکیت تو مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، روشنی تو ایک ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. دیکھ اب ٹروت یا صداقت ایک ہوتی ہے، باطل کی ہزاروں اقسام ہوتی ہیں. وہ باطل کو تاریکی سے تعبیر کرتا ہے، چونکہ اس کی سینکڑوں اقسام ہیں، اس لیے ہمیشہ اس کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا. ٹھیک ہے. اور روشنی کے چونکہ ایک ہوتی ہے، واحد، اس لیے واحد کا صیغہ ہے. یہ ہے توحید اور شرک. صحیح جواب جو ہے توحید ہوتی ہے. یہی وہ چیز ہے جسے آپ ایک کا ماننا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے قرآن ہمیشہ الظلمات کی جگہ یہ جو ہے الظلمات لاتا ہے قرآن. ٹھیک ہے. جمع کا صیغہ لایا ہے جی. یہ کون لوگ ہیں یا جو غلط طریقے سے اپنے ایک نظام وضع کرتے ہیں. اس نظام کی فریب کاری کے نتائج بڑی چکا چوند ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ فریب کھاتے ہیں، دوسری دنیا، ساری دنیا فریب میں آ جاتی ہے. جذبات کی راہ میں بہے چلے جاتے ہیں، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے. جس قدر غلط راستے پر چل کر یہ ترقیاں لے کے مفاد حاصل کریں، بکار خیش تو وہ ہوشیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے سامنے جو انہوں نے ایک اسکیم رکھی ہوتی ہے اس کے لیے وہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ذرا آبجیکٹیولی دیکھیں تو نظر آ جائے کہ یہ شخص بالکل پاگل ہو رہا ہے، دیوانہ ہو رہا ہے. ان مقاصد کے لیے جو کچھ کر رہا ہے دنیا اس پر ہنس رہی ہے. سمجھانے والے سے سمجھاتے کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو. ٹھیک ہے. یہ سوچے سمجھنے کی صلاحیت ہے، دیکھ لیں جو سلب ہو جانا قرآن نے کہا ہے. اور یوں اپنی تدبیروں کی آگ سلگائے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو منفعت بخشیاں جو ہیں منافع بھی دے، آگ بجھ جائے تو کیفیت کیا کو ہوتی ہے. سوچنے سمجھنے اور دیکھنے والے کی قوت ہی باقی نہیں رہتی. سمن بکمن امیوں فہم یا جمون. یعنی یہ دیکھ رہے ہیں صحیح، یہ اس سے آپ لا یرجعون ان کے متعلق کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ یہ صحیح راستے پر آ جائے. گونگا، بہرا، اندھا، یہ فزیکلی تو نہیں قرآن کہہ رہا ہے، اصل میں دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے تو میٹافر قرآن نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان چیزوں کے سلب ہونے سے مراد انسان جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے. طبی طور پر تو بالکل صحیح ہوتا ہے، کان بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہوتی ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ویسے موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہم نہیں کہتے اپنی زبان، یہ محاورہ ہے کہ وہ اندھا ہو رہا ہے صاحب، سنتا ہی نہیں ہے کسی، اس کو اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں ہے. بائیں نے یہی چیز قرآن نے کہی ہے. دیکھیں ان کی تشریح قرآن نے دوسری جگہ کر دی ہے. لہم قلوب لا یکفہون بہا 7/179. ٹھیک ہے. ذہن ہے، دل ہیں. لہم آیون لا یبصرون بہا بل لہم آذان لا یسمعون بہا. دیکھیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. ٹھیک ہے. یہ گئے گزرے ہیں، حیوان سے بھی گئے گزرے. ٹھیک ہے. راہ گم کر. دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے نشر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. 8/22. ساری مخلوق کے خود سب سے زیادہ یہاں قرآن نے شر کہا ہے، تخریب پیدا کرنے والی. یعنی یہ مخلوق جو اپنے جذبات کی رو میں بہے چلے جاتے، لا یعقلون، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے. دیکھیے عقل تو شرف انسانیت ہے. شر الدواب قرآن نے کہا ہے، شر الانس نہیں کہا. بدترین مخلوق ہے. دابا کہتے ہیں ہر چلنے والی، ہر حرکت کرنے والی مخلوق کو. اس میں تو کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں. ان میں سے وہ انسان جو ہے بدترین مخلوق ہے. دیکھ رہے ہیں اب کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرا جو عقل و فہم سے کام نہ لے. لا یعقلون جی. اب یاد رکھیے قرآن جو ہے نا یہ خیر اور شر کی جو مخلوط انسانی معاشرت میں عقل و بصیرت کی رہنمائی ہے یہ قرآن بتا رہا ہے. ایک دوسری مثال قرآن نے دی کسیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق. 2/19. یہ جتنے بھی آپ کے ہاں یہ اسباب ہیں، وسائل ہیں، دیکھو تخریب اور تعمیر کی چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں. صحیح عقل فکر کا کام یہ ہے کہ ان میں سے تخریبی اجزاء کو الگ کر دو، ان سے حفاظت کا سامان لو، تعمیری اجزاء کو چن کر اپنے قریب کر لے، ان کو استعمال میں لائے. یہ ہے صحیح روش زندگی. اس دنیا کے اندر ملی جلی ہوئی چیزیں ہیں گی. یہ عجیب چیز ہے. حیوانات کی زندگی میں یہ دیکھیے آپ
یہ اختلاط نہیں ہے. شیروں کا کوئی گروہ دور سے دیکھے تو نظر آئے گا, درندہ ہے چیر پھاڑے گا. بکری کہیں بھی وہ معلوم ہے کہ پتے کھائے گی, مجھے کچھ نہیں کہے گی. سانپ کسی جگہ بھی نظر آئے تو معلوم آپ کو پتہ اس میں زہر ہے, ڈسے گا ہی. وہاں یہ چیزیں مخلوق نہیں ہوتی. لیکن انسان اس ہمارے اس سوسائٹی میں یہ شیر اور بھیڑیے اور بکریاں کون سی ہیں یہ تمیز نہیں ہو سکتی یار. انسان فریب کھا جاتا ہے. اور یہ شرف انسانیت ہے کہ خود اپنی بصیرت سے پھر یہ سمجھے کہ مجھے کس سے بچنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے, اگر انسان بھیڑی کو پہچان لیتا ہے تو اس کی خوبی ہے یار. اور قرآن ہی نگاہیں پیدا کرتا ہے جسے انسان کے پیکروں کے اندر بھیڑیوں کو پہچان لے. یہ کیا بنتی ہے, یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ مخلوط چیزیں ہیں. اس میں کہتا ہے ایک گھٹا اٹھی, گرج ہے اس میں, کڑک ہے, بجلی کی چمک ہے, کھیتوں کو سیراب کرتے والا بارش بھی ہے. بارش تو منفعت بخش ہے, بجلی تباہ کر دینے والی. یہ چیزیں ملی جلی. اب ایسا نظام ہو جس میں عمارتوں کے اوپر وہ کنڈکٹر جو لگاتے ہیں اور اوپر سے تھنڈر سٹارم آئے تو وہ جو ہے ارتھ ہو جائے, تو بجلی پڑے تو تخریب نہ پیدا کرے. یعنی اس کا صحیح نظام و احتیاطی تدابیر کی جائے, پریکاشن میجرز لی جائیں, ان سے محفوظ رہنے کا انتظام کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ صحیح نظام خداوندی میں ہوتا ہے کہ شر کی ساری قوت اسے محفوظ رکھتا ہے اور خیر کی برکات سے نفع اندوز. یہ نظام خداوندی ہے. غلط نظام کے اندر جو ہے وہ کیفیت یہ کہ فریب دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, غلط کاری سے چیزیں حاصل کرتے ہیں. اس کے اندر تباہی ہے. کون سا ڈاکو ہے جس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے انجام میں کوئی تباہی. وہ کہتے ہیں اسے بچنے کے لیے وہ کرتے کیا, بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے بجلی کی کڑک سے بچنے کے انسان کانوں میں انگلیاں دے لے. کیا کانوں میں انگلیاں دینے سے قرآن کہہ رہا ہے تو بجلی کی کڑک سے بچ جاؤ گے؟ ہو سکتا ہے کڑک کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے, اس کے ساتھ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بجلی کی چمک تمہاری بینائی کو ہی اچک لے. جس طرح یہ سرمایہ کیپٹلزم جو ہے یہ اپنے لیے غلط نظام میں دیکھے پوشیدہ ہلاکتے ہیں اس کو, اور اس کا علاج جو ہے عقل کی فسونکاری سے ممکن ہی نہیں. جو اقبال نے کہا ہے تدبر کی فسونکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہو. ٹھیک ہے, اس کی تقریب بھی قوتوں کے لیے کچھ نہ کچھ عارضی طور پر سطحی طور پر انتظام ہو جائے. قرآن کہتا ہے یہ انتظامات ایسے ہیں جیسے بجلی سے بچنے کے لیے جنگل میں کھڑا ہوا انسان کانوں میں انگلی ڈال لے. دیکھتے ہیں خود فریبی, سیلف ڈسیپشن. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جگہ جو صحیح نظام ہے وہ قائم کیا جائے. یہ ظلمات ورعد و برق یجلون اصابع فی اذان من الصواعق حذر الموت. 19ویں آیت دوسری سورہ کی. بجلی کی کڑک سے ڈرتے ہیں کہ ابھی موت واقع ہو جائے. بچنے کی تدبیر کیا سوچتے ہیں؟ کانوں میں انگلی لے لی. قرآن نے اور مقامات میں بھی برق کو, خوف اور طمع دونوں کو مجموعہ قرار دیا. ٹھیک ہے, یہ 30/24 آیت ہے. یہ جو برق ہے اس میں شادابیاں اور سیرابیاں, تخریب کار عوامل بھی ہیں. اس کے ساتھ وہ گھٹا دی ہے جو زمین مردوں کو حیات نو دیتی. اگر حفاظت کا سامان نہ کیا جائے بجلی گرتی ہے اور خس و خاشاک کی طرح جلا دیتی ہے. جی صحیح نظام میں خیر اور شر آشکارا ہو جاتے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. جی قرآن کہہ رہے ہیں نا اس میں عقل و فکر سے کام لینے والوں کے لیے حقائق تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانی. یہ جو گھٹا سے پانی سے کھیت سیراب ہوتا ہے, بجلی جلا دیتی ہے, اس کے لیے تو خاص عقل و فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کہا اس میں عقل و فکر والوں کی حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے. بات کیا ہے, یہ تو ایک نظام کی مثال ہے. انسانی زندگی کے اندر اس قسم کی چیزیں ملی جلی آئیں گی. قرآن یہ بتا رہا ہے صحیح نظام وہ ہے جو تقریب کو الگ کر کے رکھ دے, تعمیر کو چھانٹ کر رکھ دے. وہ ممتاز الیوم ایھا المجرمین مجرمون 36/59. صحیح نظام کے اندر پھر یہ انسان اس طرح سے مخلوط نہیں پھیریں گے, الگ کر دیں گے ان کو. ٹھیک ہے جی. یعرف المجرمون بسیماہم 55-41. اور مجرم جو ہے کرمنلز اپنی پیشانیوں سے دور پہچانے جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکے گا. ٹھیک ہے, یہ ہے انسانوں کی مخلوط زندگی میں یہ تباہ کاریاں اور منفعت بخشیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں, ملبوس ہوئی آتی ہیں.
یہ اس کا عارضی طور پر انتظام سوچتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں تو رات سے بچ کے کہتے ہیں واللہ محیطم بالکافرین 2/19. انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کا نظام ایک یہ جو لا آف ریکویٹل ہے ایک راستے سے نہیں آئے گا، تو اس طرح سے ان کو گھیرے ہوئے، جیسے ہوا کا یہ نظام ہے انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ہے عمل اصل میں اور اس کے نتائج کے درمیان وہ مہلت کا وقفہ ہے. ہاں، کیونکہ یہ تکذیب جو کرتے ہیں نا تو یہ فوراً پکڑے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تبھی زندگی کے متعلق تو تبھی قوانین کے مطابق اگر محنت کرے گی تو تبھی نتائج فوراً سامنے آ جائیں. اس لیے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ غلط نظام میں جو طبی طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے. اسی کو قرآن جو ہے مہلت کا وقفہ کہتا ہے. یہ مہلت کا قانون جو ہے ہر عمل اپنے محسوس نتائج کو سامنے لانے کے درمیان ایک وقفہ چاہتا ہے. ہر بیچ کھیتی بننے کے لیے مہلت چاہتا ہے، درمیانی مہلت کا وقفہ ہے، انسان فریب میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، 7/182 آیت ہے یہ، والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہی باتیں اساطیر الاولین. قرآن کہتے ہیں سنس تدریجوہم من حیث لا یعلمون. سنس تدریجوہم، دیکھیے الفاظ عربی کتنا ردم ہے قرآن میں، ایسے پروناؤنس کرے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم. اعجاز دیکھیے قرآن کا، سنس تدریجوہم، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ ان کو استبائی کی طرف ہم لے جا رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے من حیث لا یعلمون، یعنی وہ طریقے ان کی اب لوگ ففر میں اس وقت نہیں ہوتا. وَعَمْلَ لَهُمْ، یہ مہلت جو وقفہ ہے ٹھیک ہے ہر ایک کو ملتا ہے، انہیں بھی ملا ہوا ہے. انہا قیدی متین 7/182-83. لیکن یاد رکھو کہ ظلم کرنے والے، غصب کرنے والے سب پنپتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ان کا بال بھی کا نہیں. بات یہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ تدبیر ایسی تدبیر کے لیے جو بڑی امپرسیپٹیبل ہو، غیر محسوس ہو، اس کے لیے قیدی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کن کن راستوں سے وہ تباہیاں آ رہی ہیں، تاکہ وہ تباہی محسوس شکل میں سامنے آ کر کھڑی ہو جائے. اس کے لیے ہر انسان کا عمل اور ہر قوموں کے جو اعمال ہے وہ نتائج پیدا کرتے ہیں. ہم نے اسے قیامت پہ اٹھا رکھا ہے. قرآن کی روح سے جنت اور جہنم جو ہے یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. لائف جو ہے انڈیویزیبل ہے، مسلسل آگے چلتی ہے. ٹھیک ہے، زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک عمل مقافات عمل کی ترازو میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. یہ ہے مطلب اِنَّ جہنم لَمُحِیطٌ بِالْکَافِرِین. یاد رکھیے واللہ سریع الحساب 2/202. کہ جلد حساب کرنے والے کی کیفیت یہ ہوگی کہ قیامت پہ اٹھا رکھیں گے، کروڑوں سال کے بعد کہیں جا کر کریں. یہ ہر سانس میں ہو رہا ہے ہمارا. دیکھ لیں ہمیں گھیرا ہوا ہے جہنم میں، اور جہنم ہے کیا یار؟ نار اللہ الموقدۃ التی تتلیو علی الافئدہ، 104 سورہ ہے اور 6-7-2 آیتیں. جہنم کے شعلے تو انسان کے دل کو گھیرے میں لیتے ہیں. یہ تو دلوں کو گھیرنے والی آگ ہے جو اللہ کا قانون مقافات عمل نے مقافات لا فریکویٹل نے جلائی ہوئی ہے. غلط کام کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، واللہ محیط بالکافرین. قانون مقافات اللہ کا جو ہے نا چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ 20ویں آیت دوسری سورت. مثال ہے کہ کڑک کی آواز تو کان میں جلدی سے آگے، کہتا ہے اسے بچنے کے لیے انگلیاں ٹھوس لی. اگر اتنے میں بجلی کی چمک نگاہوں کو چکر لے جائے تو کیا کر لو گے؟ یاد رکھو یہ تباہیاں جو ہے غلط نظام کی کسی ایک راستے سے نہیں آیا کرتی. اس ایک رکھنے کو تم نے بند کر دیا، اس کے بعد تم نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لی کہ اب کچھ نہیں ہوگا. ہزاروں راستے ہیں جن سے تباہیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ راستے نظام میں بند ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو غلط نظام کے بدلنے سے صحیح نظام لانے سے ہوگا، پیمند کاری سے تو کام نہیں چلے گا جی. معاشرے کی اصلاح، ٹھیک ہے، کیونکہ غلط جو نظام ہے خرابی تو اصل جڑ میں ہوتی ہے. یہ آپ جتنی بھی اصلاحی کوشش کر لیں نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
نبی کے ایک غلط وہ بنایا ہوا کہ یہ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کی فطرت ہی بد ہے، جب فطرت ہی بد ہے تو سوال ہی نہیں ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیں تصور غلط ہے، ہم غلط نظام کے پیدا کردہ جو نتائج کی پروردگاری اس کی اصلاح چاہتے ہیں، تو اس کی جگہ تو آپ صحیح نظام قائم کریں تو پھر ہی وہ خرابیاں دور ہو سکیں گی۔ دیکھیں وحی کی رہنمائی کے بغیر عمل انسان کی پیدا کردہ مشکلات ہیں، یہ قرآن جو بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، 20ویں وہی جنگل کی تاریکیاں، وہی تنہا مسافر، دور کہیں روشنی نہیں، گھٹا آئی اس میں وہ بجلی کہتے ہیں چمکتی ہے تو 2-4 قدم لے جائے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، بجلی گم ہوئی پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ دیکھ رہے ہیں انسانیت کی ساری تاریخ زندہ داستان ہے۔ تنہا عقل کی روشنی میں قرآن بتا رہا ہے کہ زندگی کی مسافت طے کرنے کی کوشش کیا ہے، بجلی کی چمک سے 4 قدم کا راستہ روشن ہوا، وہاں تک چلے، اس کے بعد پھر تاریکی چھا گئی، پہلے سے زیادہ کھڑے ہو گئے، غلط راستوں پر چل نکلا۔ اس لیے قرآن جو ہے نور و مبین کا ہے، نظام قائم کرو اس کے روح سے، بجلی کی چمک سے 4 قدم کا راستہ روشن، اس کے بعد پہنچ گئی، بادلوں میں چھو گئی، اس کے بعد تو پھر تاریکیوں میں کھڑے رہ گئے۔ یہ کارآمد انسانیت ہے۔ جب آگے بڑھے گا کیفیت کیا ہوگی؟ اس راستے کے اندر جو ہے توانائیاں، دولت، کتنی جانیں طلب، کتنی حد کے پار کرتا ہے انسان۔ ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اتنا جو ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کہیں ہے تو ان کی جو ہے کلائی کیوں نہیں مروڑ دیتا؟ یہ تو خوشحال سے خوشحال ہوتے جا رہی ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ دیکھتے ہیں یہاں کسی کی پکڑ نہیں ہوتی، وہ مزے کرتے ہوئے جیتے ہیں، اس طرح سے مرتے ہیں کہ کوئی گرفت کرنے والا ہوتا ہی نہیں، اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہم قرآن کے پہ تدبر کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے قرآن کیا کہتا ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے یہ طبی قوانین کے مطابق جو محنت کی جاتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ طبی قوانین پہ ہوتا ہے زمین کو سنوارنے والا، اچھا بیج ڈالنے والا، سیراب کرنے والا، حفاظت کرنے والا، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی کھیتی اگنے سے پہلے یہ نہیں کہتی کہ جا کے نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، یہ طبی قوانین ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا گرفت نہیں ہوتی، ان طبی قوانین کے دروازے ان کے اوپر بند کر دیں ہم، یہ بڑی غور طلب چیز ہے یار۔ ان آیتوں کے اندر قرآن یہ بات اشارتاً کہہ گیا ہے جی، یہ کمال ہے قرآن کا جی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 2/20۔ ٹھیک ہے، ہمارے اختیار میں یہ ضرور ہے کہ ہم طبی قوانین کے راستے بھی بند کر دیں۔ یہ دیکھیں ابصارہم اور سمعہم، یہ طبی فزیکل وہ ہے نا، طبی قوانین بند کر دیں، پھر فیئر پلے نہیں ہوگا نا۔ یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو وہ کرتا ہے جیسے کسی کی حرکت کے اوپر غصہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو انتقام نہیں لیتا، وہ تو بیانڈ ہے۔ یہاں تو سزا و جزا کا فلسفہ ہے ہی نہیں، یہاں تو جو کرنے والا ہے اس کے عمل کا نتیجہ اس کی ذات پر پرنٹ ہو جاتا ہے، انگریو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا حصہ طبی قوانین کا ہے، اس طبی قوانین کے متعلق ہمارا نظام کیا ہے جی، یہ قرآن کہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ اصل میں ان آیتوں پہ غور چاہیے گا، یہ بصارتیں اور بصیرتیں اگر سلب کر لی جائیں